بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں بہت ہی پیارے، بڑے ہی خوبصورت اور عالم دین، علم کو سمجھنے والے، علم کو جاننے والے استاد بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور ان کی ساری زندگی تبلیغ کے کاموں میں صرف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید درجات ان کے بلند فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ یہ دین کی خدمت کر سکیں۔ میری مراد مفتی غلام مرتضیٰ باروی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم جناب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ رسول کا فضل الحمدللہ، آپ کے بہت بہت نوازش، آپ نے ان بابرکت ساتھوں میں ہمیں یہ سعادت کے لیے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر آمین۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے سعادت مند بنائے۔ آمین آمین۔ جی، میرے ساتھ ایک بہت بڑی ہستی، اس طرح الفاظ جہاں ختم ہو جائے نا وہاں سے ان کی تعریف شروع ہو، کیونکہ کسی نے پوچھا نا استاد کا مقام کیا ہے، تو قلم لکھنے سے قاصر ہے کہ استاد ہوتا کون ہے۔ استاد وہ ہوتا ہے جو کسی پتھر کو پکڑ کے نہ ہیرا بنا دیتا ہے، کند ذہن کو ذہین بنا دیتا ہے، جس کے دل پہ جہالت کی میل چڑھی ہوئی ہو، اس زنگ کو اتار کے اس میں عشق نبی بسا دیتا ہے۔ استاد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے استاد تو سارے ہوتے ہیں، اب یہاں پہ جو بات ہو رہی نا اس استاد کی ہو رہی ہے جو محبوب خدا اور ان کی پیاری پیاری باتیں ہمیں سکھاتے ہیں۔ میری مراد ہے محمد اقبال مسعود فیضی صاحب سے۔ جناب کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مالک کائنات نے صحت دی ہے، فراغت دی ہے، دین کی خدمت کا موقع دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ چینل بھی الحمدللہ دین کے حوالے سے بڑی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ ان کی کاوش کو بھی قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ ان ساعتوں میں ہمیں اپنے وقت کو صحیح صرف کرنے اور دینی معاملات کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اعلیٰ۔ جی، رمضان اور رمضان کی سحری کیا خوب روحانیت ہے جناب، اور ان جیسے دوستوں کا ہونا ساتھ میں اور بھی بڑی مزیدار بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے آ کر پوچھا سرکار قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس سے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پیار کروں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا بس تو جن کے ساتھ رہے گا انہی کے ساتھ اٹھے گا، جن سے تو محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ رہے گا۔ تو یہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں جنج دیاں نال بیٹھو گے انج دیاں نال ہی اٹھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا آخری جو مرحلہ زندگی کا ہوگا وہ بھی ان جیسے عالم دین اور نیک لوگوں کے ساتھ گزارے اور ساری زندگی بھی انہی کے ساتھ چلتے رہیں، تو یہی ہماری زندگی کا ایک انعام ہوگا۔ جناب میرے پاس ایک سماجی کارکن جن کی خدمات سے کوئی بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا، جو انسانیت کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں، میری مراد محمد عامر ارشد صاحب سے ہے۔ جی جناب کیا حال چال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں شکر گزار ہوں یہ پیغام رمضان پروگرام کی انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے اس بابرکت مہینے میں یہ شرف بخشا کہ میں یہاں حاضر ہو کے اپنی آراء کا اظہار کر سکوں، اور محمد آصف اقبال صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ مطلب سے اچھا جی، جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے عشق نبی اور بھی بڑھتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جوں جوں عقل آتی جاتی ہے، عقل دین کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ کتنا بڑا دانشور ہو جو مرضی ہو،
اس کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی چٹ نہ ہو تو وہ دانشور نہیں بیوقوف ہوگا۔ جی میرے ساتھ بہت ہی پیارے مہمان محمد ناصر اسماعیل قادری صاحب، جی جناب آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ، میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا بھی اور چینل کا بھی، جی بہت کہ شکریہ۔ انہوں نے اس بابرکت مہینے میں ہمیں حاضری کا موقع دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شکریہ جی اب جناب آپ کے عزیز، بلکہ اس طرح کہہ لیں ہر دل عزیز اور ہر فن مولا استاد نعت خان جناب، ہر اللہ نے ان کو ہنر سے نوازا ہے، اور میری مراد محمد مجاہد کرامت علی امتی حیدری صاحب سے ہے۔ جی حیدری صاحب کیا اچھا ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وقت موقع دیا ہے NAN 24 HD نیوز چینل پہ ہم بہت خوبصورت یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ سب جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہم سب کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ ہم یہ جو مشن لے کے چلے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ جی جناب تعارف ہو چکا، آپ دیکھ چکے کہ میرے ساتھ کتنے ہی معزز مہمان آنے گرامی بیٹھے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرنا چاہتا ہوں، اور ملتمس ہوں جناب مجاہد کرامت علی امتی حیدری صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مولا تو نہ کرے تے کرے بہت پیارا کلام اللہ تعالیٰ سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماریاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ بندہ پاوے جنہ بھی گناہگار ہووے گناہگار
پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، نہیں نہیں نہیں، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، کیونکہ ہر تھاں رزق پہنچاوندا اللہ ہے، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے، اللہ ہے، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ ہے، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے، اللہ ہے، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے۔ بے شک جی بے شک، بگڑے سارے کام بناوندا اللہ ہے۔ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت نعت دینا چاہتا ہوں جناب محمد ناصر اسماعیل قادری صاحب کو کہ وہ بارگاہ ہدایت میں اپنا نذرانہ پیش فرمائے۔ جی صلی اللہ علیہ یا کیا بات، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہاں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تا
تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں اور دشت طیبہ کے ہار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے ہار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں سبحان اللہ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں. کتنا پیارا شعر تھا کہ جو تیرے در سے پھر گیا نا آقا پھر وہ کسی جہاں کا ہی نہیں رہے گا اس کا کوئی ٹھکانہ پھر ہوگا ہی نہیں. تو جناب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا جاننا چاہوں گا کہ جناب برکت ہوتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکت جو ہے اصل میں چیز کی زیادتی یا اضافے کا اصل نام نہیں ہے. اصل میں تھوڑی چیز بھی ہو بے شک اس کا پورا ہو جانا یہ برکت ہے. اور برکت جو ہے وہ صرف مال میں نہیں بلکہ برکت مال اولاد صحت وقت ہر چیز میں ہوتی ہے. اور اس میں یعنی اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے صحت عطا کی ہے تو یہ بھی ایک برکت ہے کہ آدمی کسی مہلک مرض سے اور بار بار ہسپتالوں کے چکر سے بچا ہوا ہے. اور اسی طرح برکت کی علامات میں سے اور بہترین جو چیز ہے وہ شکر گزاری ہے. تو شکر گزاری یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑا انعام ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ برکت یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال زیادہ ہو بلکہ فرمایا کہ بلکہ برکت یہ ہے کہ تمہارا علم اور حلم جو ہے وہ بڑھ جائے. تو علم اور حلم جو ہے یہ زیادہ ہو اور مال اللہ نے جتنا بھی عطا فرمایا اگر وہ ضروریات کے مطابق پورا ہو جاتا ہے تو یہ برکت ہے. اور پھر اگر برکت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں شکر گزاری سب سے بڑی چیز ہے. شکر گزاری لازم چیز ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں بھی شاید جس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ برکت عطا فرما تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھی شاید چیز بڑھ جائے گی. تو ایسا نہیں ہوتا. وہی چیز جو اللہ عطا فرماتا ہے وہ پوری ہو جائے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کامل اور اکمل طور پر چیز کے مطابق پوری ہو جائے تو یہ برکت ہے. ماشاءاللہ. جی ناظرین آپ نے سنا کہ برکت کیا ہے شکر سے بھی برکت ہے. تو اشفاق احمد صاحب اپنے کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے اس کے پاس ایک گھوڑا ہے. وہ اس کے پاس ایک بادشاہ وقت آتا ہے کہتا ہے یار یہ گھوڑا جو ہے نا
مجھے فروخت کر دو. وہ کہتا ہے نہیں بادشاہ سلامت، یہ میں نے اپنے شوق کے لیے رکھا ہے، اس کو میں نہیں بیچوں گا. تو بادشاہ نے کہا تو میری آدھی سلطنت لے لے. اب بات بڑھتی بڑھتی سلطنت تک پہنچ گئی تو اس نے گھوڑا نہیں دیا. لوگوں نے کہا یار تو کتنا پاگل ہے، اتنی دولت مل رہی تھی، یہی گھوڑا تھا نا. وہ کہتا ہے نہیں یار، تم لوگ زندگی کے چھوٹے سے ایک لمحے کو یا جزا سمجھتے ہو یا سزا سمجھتے ہو، تو میں یہ گھوڑا نہیں دوں گا. اللہ کا شکر ہے جو بھی میرے پاس ہے ٹھیک ہے. تھوڑے دن بعد اس کا گھوڑا چلا جاتا ہے. جو ہی علامہ صاحب اس کا گھوڑا چلا جاتا ہے پھر لوگ آ جاتے ہیں کہ دیکھا کل تجھے پوری ملک مل رہا تھا، آدھا ملک مل رہا تھا، آج تمہارے پاس پھر کچھ بھی نہیں رہا. تو وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کا شکر ہے، وہ میرا تھا میں نے نہیں بیچا، بس بات ختم ہوئی. کہتا ہے تم کتنے ناشکرے لوگ ہو یار، چھوٹی سی جگہ کو، چھوٹی سی پریشانی کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتے ہو. اور دوسرے دن تیسرے دن اس کے گھوڑا 7-8 گھوڑے ساتھ لے کے آ رہا ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار تو کتنا خوش قسمت ہے. وہ کہتا ہے شکر ہے، آج بھی شکر ہے، وہ گیا تھا آ گیا. ایک دن اس کا بچہ گھوڑا سواری کر رہا ہوتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. جیسے ہی اس کی ٹانگ ٹوٹتی لوگ پتہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار تو بہت بدقسمت ہے، تیرے بچے کی لت ٹوٹ گئی. وہ کہتے ہیں اچھا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس میں. تو تھوڑے دن بعد بادشاہ کہیں جنگ لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے سپاہی زیادہ مارے جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں. تو وہ سپاہی کو لینے کے لیے وہ آتا ہے گاؤں میں سپاہیوں کو پکڑنے کے لیے. جتنے نوجوان لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پکڑ کے اپنی فوج میں بھرتی کر لیتا ہے، جنگ پہ لے جاتا ہے. تو جب یہ ہوا تو لوگ آ کے کہنا شروع ہو گئے کہ یار تم کتنے خوش قسمت ہو، اگر تمہارے بچے کی ٹانگ نہ ٹوٹی ہوتی تو آج اس کو بھی بادشاہ زبردستی جنگ پہ لے جاتا. وہ کہتا ہے تم نہ شکروں کی بستی ہو، میں یہاں سے اب چلا ہی جاؤں گا، میں یہاں سے چلا ہی جاؤں گا. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ شکر ہوتا کیا ہے. تم زندگی کے چھوٹے سے پیج کو یا خوشی کو یا غمی کو ہر چیز بنا لیتے ہو، جبکہ زندگی بہت لمبی ہے اور شکر ہر وقت ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ شکر ایک برکت والی چیز ہے. تو میں اپنے معزز مہمانوں سے ایک اور سوال اسی بارے میں کرنا چاہوں گا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے سب برکت کا مفہوم کیا ہے، اور برکت قرآن کس طرح اس کو بیان فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کے اندر برکت کے متعلق کئی مقامات پر لفظ برکہ کا استعمال ہوا ہے، اور اس کا مفہوم اگر لیا جائے تو اطمینان قلب ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر برکت آتی ہے وہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جب رحمت اور برکت اس کو میسر آ جاتی ہے تو کائنات کے ہر نفع اور نقصان کو برداشت کرنے کی قوت اور صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے. اسی صلاحیت کا نام برکت ہے. اگر اسی کو اطمینان قلب لے لیں دنیا کے اندر وہ بھی بالکل درست ہے. جس طرح اللہ احکم الحاکمین نے مکہ المکرمہ کے بابرکت شہر کے متعلق یہ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. فرمایا ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. کمال کی بات ہے، ہیں برکتیں لیکن دکھانا کیا ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. وہ نشانیاں کسے نظر آئیں گی؟ جس پہ برکت ہوتی جائے گی وہ ادھر آئے گا، اسے نشانیاں نظر آتی جائیں گی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور وہی چیز ہے کہ برکت کیا ہے؟ اطمینان قلب کا نام. کہ جب آپ کا دل دماغ سکون کے اندر ہے، راحت کے اندر ہے، جو چیز بھی آپ کو ملی ہے اگر انعام کی صورت میں ہے تو شکر کریں گے. اگر انعام کی صورت میں ہے تو شکر کریں گے. اگر شکر کریں گے تو رب ذوالجلال کے کلام کے مصداق بن جائیں گے. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. فرمایا جتنا تم شکر اضافہ کرتے جاؤ گے، شکر میں شکر بڑھاتے جاؤ گے، میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں. اور اسی طرح اگر تمہارا ہو جاتا ہے نقصان، تمہیں نفع نہیں ہوتا، اس سے نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر صبر کی عظیم دولت ملے گی. اب صبر کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر کیوں آئی ہے؟ وہی برکت کی وجہ سے.
اب جب صبر کرنے کی صلاحیت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور عظیم نعمت جو دنیا کائنات کے اندر انسان کو ملنا ناممکن ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں خود رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب جس کو رب مل جائے اسے کائنات کی کیا چیز نہیں ملی، اسے ہر چیز ہی مل گئی ہے۔ فرمایا ظاہری طور پر ایک چھوٹی سی چیز اس سے گم ہوئی ہے، اس سے ملا کتنا بڑا نفع ہے۔ فرمایا میں خالق کو اس نے پا لیا ہے صبر کر کے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے برکت کا مفہوم جو میں نے عرض کر دیا۔ سر اسی رمضان کا مہینہ بھی بڑا برکتوں والا ہے، بے شک اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہ کس طرح کی اس میں برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، کس طرح کی قرآن اور حدیث کے روح سے بتائیں گے تو؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جو آیہ کریمہ کا پہلا حصہ ہے وہ صرف ایمان والوں کے اندر رغبت ان کو دلا رہا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ بے شک۔ جب بھی روزہ یا کوئی چیز لازم کی جاتی ہے، یہ دنیا کا قاعدہ اور کلیہ ہے، جب بھی کسی شخص کو کہو گے کہ تمہاری یہ ذمہ داری لگا دی گئی ہے، وہ کہے گا میرے ساتھ سٹاف اور بھی ہے، آیا کسی اور کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے یا مجھ اکیلے پہ یہ بوجھ رکھ دیا گیا ہے؟ تو آپ کے اور میرے ذہن میں جو آنے والا سوال تھا، خالق کائنات نے اس کا جواب اپنے قدرت کے ساتھ پہلے ہی عطا فرما دیا، اپنے علم کے ساتھ جان کر کہ ذہن کے اندر آئے گا کہ پہلی امتیں تھیں، پہلے لوگ تھے، آیا ان کو بھی یہ ملا ہے یا ہمیں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا پڑے گا؟ اس کے اندر یہ چیزیں بات فرمایا نہیں، اس کے اندر یہ ہوگا کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا بالکل تمہیں وہ ذمہ داری دی ہے جو تم سے پہلے لوگوں کو بھی دی گئی۔ اب پھر مالک اس کی جزا کیا ہے؟ وہی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، لعلکم تتقون، فرمایا روزہ رکھنے کی برکت سے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بات ہے، فرمایا تقوی اور پرہیزگاری تمہیں میسر سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ میں اس میں ایک بات گزارش کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کی بات سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ روزے فرض کیے گئے ہیں تم سے پہلی قوموں پر بھی تھے، تو آگے ہوتا بھی تاکہ تمہیں برکت حاصل ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا تھا لفظ، لیکن اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں جو ہے وہ تقوی حاصل ہو جائے۔ تو تقوی بذات خود ایک برکت ہے، بے شک، اور یہ برکت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ بے شک۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر جو ہے وہ 96 ہے، ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا کہ اگر یہ بستیوں والے جو ہے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، وَاتَّقَوْا، اور یہ تقوی اختیار کرتے، تو فرمایا کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین سے ہم برکات جو ہے ان پر برسا دیتے۔ سبحان اللہ، ماشاء تو یعنی ایمان اور تقوی یہ آسمان اور زمین سے برکات کے نزول کا باعث ہیں۔ بے شک۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو مطلب یہی ہے کہ پرہیزگار بنو گے برکت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پرہیزگاری میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارا کچھ ہے، اس میں جو بڑی ایڈیشن والی چیز، بڑی پیاری چیز ہے نا علامہ صاحب، کہ یہاں ہم نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، یہاں ہم نے ریاکاری نہیں کرنی، یہاں ہم نے غیبت نہیں کرنی، یہاں ہم نے حسد نہیں کرنا، تب جا کے پرہیزگاری آئے گی۔ تقوی کے بارے میں بڑا اچھا فرمان ہے کہ تقوی اس طرح ہے جیسے کانٹوں کے اوپر مخمل کا کوئی کپڑا اور اس کو کھینچ کے واپس لائیں، ہاں، چونکہ تو بچ جائے۔ تو تقوی وہ چیز ہے جو ہر برائی سے ہمیں بچاتا ہے، اس کی برکات ایسی ہیں کہ یہ ہمیں مومن بنا دیتا ہے، یہ ہمیں پرہیزگار بنا دیتا ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب آپ ذرا اس پہ دوبارہ سے روشنی ڈالنا اس کے بارے میں رمضان کے ساتھ ہی ہم تقوی کو بیان کر رہے ہیں، تو حدیث پاک ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر روزے رکھ لیتا ہے، اللہ احکم الحاکمین روزوں کی برکت سے اسے گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے جنم کیا۔
یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی اس نے جنم دیا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، فرمایا جب رمضان کے روزے وہ رکھ لیتا ہے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے. یعنی اتنا تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر آ جاتی ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، کسی قسم کا گناہ اس پر نہیں ہوتا، تو اس روزہ دار کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح روزے کی برکت سے پاک فرما دیتا ہے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. جناب سحری کی برکات جاری ہیں اور میرے ساتھ میرا پینل بہت ہی خوبصورت مہمانان گرامی میرے پاس موجود ہے آپ کی رہنمائی کے لیے. آج ہم جو ہم بات کرتے ہیں نا تو بات سے پھر بات نکلتی آتی ہے، اور ہم نے اپنے سیگمنٹ میں یہ پروگرام میں نا تھوڑے سیگمنٹ ٹائپ چیزیں کی ہیں، مرحلہ وار ہم چل رہے ہیں. پہلے ہم اپنے مفتی صاحبان سے سوالات پوچھتے ہیں دین کے حوالے سے، اور ہم نے یہاں ایک اور مرحلہ رکھا ہے کہ ہم ایک سماجی کارکن کو بلائیں یا کسی ایسے شخص کو بلائیں جو خدمت کر رہا ہے انسانیت کی، اور وہ اپنے ویوز ہمیں دیں اور اس ویوز سے ہمیں نوازتے رہیں تاکہ عام آدمی کو بھی بات وہ ان کی سمجھ آئے، کیونکہ وہ ہم میں سے ہماری بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو سماجی کارکن ہوتے ہیں نا، وہ ہماری طرح کے اور ہمارے ہی سے نکل کے آگے جاتے ہیں. تو میری مراد ہے محمد عامر ارشد صاحب سے، جو کہ سماجی کارکن بھی ہیں اور خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار بھی رہتے ہیں. بات علامہ صاحب کر رہے تھے بریک سے جانے سے پہلے کہ صبر میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے. تو عامر صاحب آج کل میں دیکھتا ہوں کہ صبر میں نے حاصل قوم ہم میں سے ختم ہو گیا ہے، کہ قوم میں ہم سب شامل ہیں نا، تو کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. ہم اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سب کی آبزرویشن ہوگی کہ ہم کسکتے زیبرا کراسنگ تک پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اس کو کراس کرنے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی پولیس کا اہلکار نہ کھڑا ہو تو ہم اشارہ توڑنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، فوراً نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اگر دوسری سائڈ سے بھی کوئی میرے والے ذہن کا بندہ آ گیا تو وہ کیا حشر ہوگا جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوگا. اللہ معاف فرمائے. اور صبر اب گھریلو زندگیوں سے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. جیسے آج کل آبزرویشن ہے، میرے ساتھ علماء بھی بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی یہ سوال بار بار آتے ہیں، جی طلاق میں نے غصے میں دے دی، جی میں نے طلاق اس طرح دے دی، 3 طلاقیں دے دیں گے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی 1 طلاق دیے تو اس طرح ہو جائے گی. تو عمر بھائی یہ جو طلاق کا رواج زیادہ ہو رہا ہے، رواج تو نہیں کہیں گے اس کو، یہ معاشرے کا نسور ہے، کیونکہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی طلاق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتا. تو یہ کیا غصے کا ایلیمنٹ ہے، چڑچڑا پن ہے ہماری قوم میں، یا صبر ختم ہو گیا ہے؟ جی عامر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آج کا سوال طلاق پر ہے کہ طلاق کے کیا مسائل ہیں اور کیوں اس حد تک معاشرے میں یہ بڑھتی جا رہی ہے پہلے سے نسبت، تو اس میں سب سے پہلے جو وجوہات ہیں وہ ہیں گھریلو ذمہ داریاں. جب دونوں میں سے کوئی بھی ایک شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، چاہے وہ بیوی ہے یا مرد ہے، وہ آہستہ آہستہ رنجشیں بڑھتی طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی ہیں. ذمہ داری پوری کرنا دونوں کا ہی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک چیز کو چلانے کے لیے 4 ٹائرز کا ہونا گاڑی کے لیے لازمی ہے. اسی طرح میاں اور بیوی کا ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی اسی لحاظ سے ضروری ہے تاکہ آپ اپنے گھر کو چلا سکیں. اگر کوئی بھی شخص بیوی ہے یا وہ مرد ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پوری فیملی پہ پڑتا ہے، بچوں پہ پڑتا ہے، اور وہ گھر میں لڑائی جھگڑوں تک بات پہنچ جاتی ہے.
اور اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم آج کل اپنے صبر کو جو ہے وہ اس طرح نہیں سمجھ پا رہے کہ صبر ہے کیا چیز. اگر ہم اپنے صبر کو کنٹرول کریں اور دیکھیں کہ طلاق کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, ہم صبر کریں. جو گھر میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے, کسی سے غلطی ہو جاتی ہے, کوئی بھی انسان ہے اگر وہ فرشتہ تو نہیں, وہ اسی معاشرے کا ایک شخص ہے. اگر وہ اپنے غلطیوں پر اور دوسرے کی غلطیوں پر بھی صبر کرتا ہے اور گھر میں کسی قسم کی کوئی ایسی لڑائی جھگڑا پیدا نہیں کرتا, دوسرے کی غلطی کو اچھالتا نہیں, تو بات طلاق تک کبھی نہ پہنچے. اور ایک اور بات علامہ صاحب, طلاق ہو جاتی ہے, اچھا ان کیس یہ ہم مثال لے لیتے ہیں, کسی کی بھی دل آزاری ہو تو میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں, اچھا وہ بندہ بھی شادی کر لے گا اور وہ عورت بھی شادی کر لے گی. اب اگر ان کے ہاں جو اولاد ہے تو علامہ صاحب ان کا میں نے بڑا دیکھا ہے کہ ان کے بیچارے کہاں رہیں کہاں جائیں, ان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا. تو اس میں ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ایلیمنٹ ہے. اللہ حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر والدین کو اپنا مقام عطا فرمایا ہے. جس طرح انسان کی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور جانشین قرار دیا, اسی طرح تربیت کی وجہ سے اپنے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقام یعنی اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا ہے. اور اسی طرح جب والدین کے لیے اولاد دعا کرے تو ان کے لیے حکم کیا فرمایا, یا والدین کی تعظیم کا لفظ آیا تو کیا کہا, فرمایا جب تم دعا کرو تو اس انداز میں کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سبحان اللہ. اے اللہ تو ان دونوں پر یوں رحم فرما, یوں ان پر شفقت فرما, یوں مہربانی فرما جس طرح یہ بچپن کے اوپر میرے اوپر سایہ فگن رہتے تھے. یعنی لفظ وہاں بھی وہی رب کا ہی استعمال فرمایا. اب جو پہلی بات ہے اس کو میں مکمل کر دوں, جس طرح پروفیسر صاحب نے یہ فرمایا ہے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ. اب اس میں 4 باتیں خاص ہیں. سب سے پہلی بات کہ انسان کا حق کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے. مرد کو اپنے حق کا تو پتہ ہے, اسے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ میں نے ذمہ داری کیا اپنانی ہے. اسی طرح عورت کو اپنے حق کا تو پتہ ہے کہ یہ میرا حق ہے, اسے اپنے ذمہ داری کی خبر نہیں ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے شوہر کے حوالے سے. اب جب یہ دونوں آ گئے, جب یہ دونوں وہ سمجھ لیں گے کہ میرا حق یہ ہے, یہ میں نے اپنے شوہر سے لینا ہے بیوی کے ذمہ, اور یہ میری ذمہ داری ہے میں نے اپنے شوہر کی یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے, تو کبھی بھی بیوی سر اٹھا کے جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری کچھ مائیں اور بہنیں بڑے سخت اور تلخ لہجے کے ساتھ کلام کرتے ہیں, وہ کبھی بھی نہ کریں, کیونکہ حیا عورت کا زیور ہے اور کبھی بھی وہ عورت اپنا زیور کسی کو بھی نہیں دیتی. اسی طرح اگر مرد کو یہ احساس ہو کہ یہ میرا حق ہے کہ میری بیوی نے مجھے یہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں, اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں, تو کبھی بھی وہ یوں نہیں کہے گا کہ بس یہ میرے پاؤں کی جوتی کے برابر ہے, جب چاہوں اسے اتار دوں اور جب چاہوں اسے اپنے پاس رکھ لوں, کبھی بھی. اب دوسری جو باتیں 2 ہیں وہ کون سی؟ حلم اور بردباری, عدم برداشت. یعنی حلم اور بردباری کا مطلب ہے کہ ایک بندے کی بات سنی ہے, اس پر بات سننے کے بعد برداشت بھی کر لی اور کمنٹس بھی نہیں دیے. ایک تو برداشت کرنے کے بعد کمنٹس دینا ہوتا ہے, کمنٹس نہیں دیے, اس کو پڑھ کر کہا کچھ نہیں, بلکہ اس کو بڑے ہی تحمل مزاجی کے ساتھ سنا اور اس معاملے کو حل کر دیا. اور دوسرا ہوتا ہے بدگمانی, جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. بس سنی سنائی یا تھوڑا سا شک پڑا کہ یہ بات ایسے ہے, اس کی تحقیق نہیں کی. جس طرح کل ہمارا موضوع گزر چکا ہے, ہم نے یکم کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ بات سنی نہیں ہے, بس اس کے ذہن میں آئی, اس پر فوراً اس نے ایلیگیشن لگاتے ہوئے عمل شروع کر دیا کہ یہ کام ایسے ہی ہے. تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان
فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کر دے بغیر تحقیق کے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر یہ چیزیں ہم کنٹرول کر لیں، اپنی حق کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھ لیں، اور پھر علم اور بردباری کو بھی لائیں، پھر جو دوسرے کے متعلق بدگمانی ہوتی ہے اس بدگمانی سے بھی بچیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان بعض الظن اسم، فرمایا کو بدگمانیوں سے بچو کہ بعض بدگمانی ایسی ہیں جو انسان کو گناہ تک پہنچا دیتی ہیں، وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ اور مومن کے بارے میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، کہ مومن کے بارے میں تم اچھا گمان کرو۔ یار ہم کم از کم اپنے رشتے کو نہ دیکھیں، تعلق کو نہ دیکھیں، ہمارا رشتہ یہ ہے، کم از کم ایک دوسرے کو مسلمان تو تصور کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات۔ مسلمان سمجھتے ہوئے ہی ان کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ اور کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اور میں کسی کے بارے میں اچھا گمان کریں اور سخت لہجے کے ساتھ اس کو گالیاں دے دیں یا پھر اس رشتے کو ہم توڑ دیں۔ یہ رشتہ تب ٹوٹتا ہے جب یہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پہ عمل کی ہمت نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بڑا ہی خوبصورت انداز میں میرے دونوں احباب آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں گے، حقوق ہمیں یاد ہے لیکن ذمہ داریاں یاد نہیں ہیں۔ جب ہمیں اپنی ذمہ داریاں یاد ہوں گی تو پھر یہ والے کلیش نہیں ہوگا۔ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، ظاہر ہے کہ اس میں صبر، حلم، تحمل مزاجی لازمی ہے گھریلو زندگی کے لیے۔ تو اکثر و بیشتر یہی دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے جس چیز کی کمی ہے وہی حلم ہے، تحمل مزاجی کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اور میں اکثر کبھی کچھ نوجوان، کچھ بچوں سے کبھی بات ہو تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ ایک ہمارے ہاں جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں رازداری نہیں ہے، گھروں کے اندر جو ہے تربیت نہیں ہے، تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ تو میاں بیوی کے کچھ مسائل، کچھ باتیں، کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ جو ان تک محدود رہنے چاہیے، دوسروں تک نہیں پہنچنے چاہیے۔ میں بعض دفعہ دولہے وغیرہ سے کہہ دیتا ہوں، کبھی نکاح پڑھانے کے لیے اگر ایسا ہو تو ان سے کہہ دیتا ہوں اکیلے میں جب فارغ ہو جاتے ہیں تو، کہ بھائی آپ میاں بیوی کو کچھ راز اور کچھ باتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ نے اپنی ماں، اپنے ابو سے، والدین سے یعنی نہیں ذکر کرنے، اور یہ اپنی بیوی کو بھی سمجھانا ہے۔ یہ چیزیں بھی جب ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس میں بہت زیادہ، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی بہتری ہوتی ہے کہ بدگمانیاں اور کچھ باتیں جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ باقی ہماری قوم پر، ہم سب پر رحمت فرمائے۔ جی بالکل، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، تو اس لباس میں جو حیا ہے اس کو اگر ہم بے حیائی کا لباس پہنا دیں گے تو پھر معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، تنزلی کی طرف آئے گا۔ اور ہم جس کو ترقی کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ترقی نہیں ہے۔ ترقی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر چلیں۔ یہ بڑی بات کسی نے پوسٹ شیئر کیا ہوا تھا، میں آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ بڑی بات کی تھی کہ جو لوگ کہتے تھے نا، یہ واقعی کہتے تھے لوگ نا کہ جی لوگ کی چانتے پہنچ گئے نہیں تو ساڈے عالم حال بھی بخاری شریف جو نا وضو دیاں حدیثاں دس رہے ہیں۔ آج کرونا نے آ کے بتایا کہ میرے محبوب کے فرمان تا قیامت ہے، آج تک کے لیے نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں سائنسدان بار بار ہاتھ دو، بار بار ناک میں پانی ڈالو، تو جب میری سرکار فرماتے تھے نا 5 دفعہ، اور ایک نہر میں اگر کوئی بندہ 5 دفعہ ڈبکی لگا لے اور نہر بھی صاف ہو تو کیا اس پہ میل رہ جائے گی؟ تو جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور محبت کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز وہ ہے کہ چلے یہ کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں اس میں جب کیمرہ لگا ہو نا تو لکھا آتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ہم بڑے کانشیس، اچھا کہیں کھانے چلے جائیں تو کیمرے والا آ جائے تو ہم بڑے سوبر ہو جائیں۔ اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہماری حرکتیں نماز میں بھی کیسی ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس کو نماز کو طاری کریں، اس کو واقعی قائم کریں۔ پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم رب کو دیکھ لیں، اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہی ہے کہ رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، وہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے نا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں مجاہد علی کرامت امتی حیدری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ رمضان کے حوالے سے سحری کے
मीठी मीठी सहरी के प्रोग्राम में मीठा मीठा सा कोई कलाम हमें सुनाए। सुनो अर्ज़ या शाहे मदीना, सुनो अर्ज़ या शाहे मदीना, मैं दुखयारी मर ना जाऊं, मैं दुखयारी मर ना जाऊं, देखूं मैं शहर मदीना, मदीना सुनो अर्ज़ या शाहे मदीना, बेपर हूँ मैं कमली वाले, बेपर हूँ मैं कमली वाले, दूर बहुत है मदीना, पास बुलाओ जलवा दिखाओ, डूबे न मेरा सफीना, सुनो अर्ज़ या शाहे मदीना, सुनो अर्ज़ या शाहे मदीना, और का सदका आका मेरी, यार का सदका आका मेरी, सुन लो दर्द कहानी, बेबस हूँ हसनैन के नाना, मुश्किल हो गया जीना, सुनो अर्ज़ या शाहे मदीना, सुनो अर्ज़ या शाहे मदीना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी हाँ जी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। पैगाम रमज़ान में मेरे साथ मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और सवालात का सिलसिला जहाँ से मुनक़ता किया था वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। मेरा आप दोनों अब आपसे सवाल है कि हमें रमज़ान में रूहानी और जिस्मानी बरक़ात कैसे हासिल होती हैं? जी जनाब। जी, रूहानी बरकत के मुतालिक तो पहले हमने पढ़ा है लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया जब तुम रोज़ा रखते हो, रमज़ान आता है तो तुम मुत्तकी बन जाते हो। और उसके साथ साथ और क्या मिलता है? रूह को तक़वियत मिलती है। इंसान की तबा के अंदर ये बात आती है, देखें बुलाने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ अज़ान आती है, अज़ान होती है। जिस तरह आम हालात में अज़ान होती है तो हर शख्स अपने कारोबार के अंदर मसरूफ़ होता है, लेकिन रमज़ान में अभी अज़ान नहीं हुई होती, लोग मस्जिदों की तरफ रुख कर लेते हैं। हर शख्स को देखेंगे रमज़ान के आम दिनों में, यानी रमज़ान के अलावा दिनों के अंदर लोग अभी तक दुआ नहीं मांगते हैं, मस्जिदों से बाहर नज़र आते हैं। लेकिन रमज़ान में आप देखेंगे वो दुआएं मांगते हुए नज़र आएंगे, ज़िक्र करते हुए नज़र आएंगे, कुरान पाक की तिलावत करते हुए नज़र आएंगे। ये रूह को तस्कीन मिली है, रूह पर नुज़ूल रहमत हुआ है, सुकून मिला है। जब इंसान को सुकून मिलता है तो वो क्या करता है? जिस तरह रब्बे ज़ुल जलाल का फरमान अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया जब तुम अल्लाह का ज़िक्र करते हो तो क्या होता है? तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाते हैं। अब ज़िक्र सिर्फ ज़ुबान के साथ तो नहीं है, अमल के साथ भी है। जिस तरह रोज़ा इंसान अमलन ये अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की
حکم کو بجا لاتا سبحان ہے اللہ۔ تو اس پر جب سکون نازل ہوتا ہے تو خود بخود اس کے دل و دماغ جو ہیں وہ رب ذوالجلال کے معاملات کی طرف لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ایسے ہی کہ دیکھیں یہ روحانی ہی ایک اثر ہے کہ شیاطین کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کبھی کہ ہمارے سامنے ہوں، ہم دیکھے نظر آئے، جبکہ حدیث شریف میں چونکہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، اور دوسری حدیث میں ابواب الرحمت کے لفظ بھی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ ایک دیکھیں روحانی اثر ہے کہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، وہی آواز ہے، وہی سپیکر ہے، وہی مسجد ہے، وہی ماحول ہے، لیکن یہ بدل جانا۔ اسی طرح جسمانی جو ہے اگر برکت کی بات کی جائے تو جسمانی طور پہ چونکہ روزہ جو ہے یہ صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اس سے صحت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، تو یہ ایک جسمانی طور پر جو ہے ہمیں اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا اگر دوسرے لحاظ سے اس کو دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو وہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری تناول فرمایا جو ہے کیا کرو کیونکہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سحری بھی یہ ایک جسم کے ساتھ تعلق ہے کھانے کا، تو اس کی جو ہے وہ برکت حاصل ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ جسم کو بھی برکت حاصل ہوتی ہے اور روح کو بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کا یعنی روح کے ساتھ بھی تعلق ہے اور جسم کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور برکت دونوں کے لیے لازمی ہے۔ قسم یہ دو سوال ہیں میرے علامہ صاحب آپ سے بھی کہ ایک تو اگر ہم سحری اٹھ کے نہیں کرتے، سوتے رہتے ہیں، صبح ہم کہتے ہیں جی ہمارا روزہ ہے کیونکہ ہم شام کو ارادہ کر کے سوئے تھے اور جان بوجھ کے، یہ اس میں وہ خطا والی بات نہیں ہے کہ یعنی کہ اب نیند جاگ نہیں آئی یا اس طرح کچھ ہو گیا، وہ ایک حوالہ۔ اور دوسرا جب سب شیطان پکڑے جاتے ہیں تو تب بھی ہم میں سے کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو شرارتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں بھی مسجد میں جانا ان کے لیے گوارا نہیں ہوتا، اور وہ مسجد میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، گھروں میں بھی وہ پڑے ہی رہتے ہیں، کوئی کسی قسم کا مذہبی وہ جو ایکٹیویٹی ہے اس میں کوئی شامل ہی نہیں ہوتے، جس طرح دوسرے دنوں میں رہ رہے ہوتے ہیں بے نمازی، بے ذکر، بے وضو، اسی طرح ہی ہم لوگوں کو پھر دیکھتے ہیں۔ تو ان دونوں، اب آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ ان دونوں کو ذرا وضاحت فرما دیں، یہ بڑی کامن بات ہے، یہاں پہ ہم جا کے تھوڑا کنفیوز بھی ہوتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے بھی پھرتے ہیں، یار سارے شیطان پھڑے گئے نے تو شہزادے حالت کر سکتا ہے۔ جی اصل میں اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ حدیث شریف میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو یعنی اس اگر لفظ کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سرکش شیطان جکڑے جاتے ہیں۔ کچھ شیاطین ہیں کہ جو ابھی بھی آزاد ہوتے ہیں اور وہ انسان کو یعنی اس رغبت اور رحمت اور برکت کے مہینے میں بھی ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں۔ دوسرا جو ہے انسان خود بھی، انسان بھی ان چیزوں سے دور کرتا ہے، جیسے سورۃ الناس کے اندر ہے کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں کا بھی ذکر ہے اور انسانوں کا بھی ذکر ہے، وسوسے پیدا کرنا۔ اور یہ اچھا پھر چونکہ نفس جو ہے، نفس بذات خود جو ہے یہ بعض اوقات عادات میں چیزوں میں اتنا زیادہ ان چیزوں پر رغبت اور اس طرح وہ اس پہ چلا جاتا ہے کہ رحمت اور برکت کے مہینے میں بھی اس میں وہ اثر وہ چیز نہیں آتی، کہ نفس امارہ جو ہے وہ حکم ہی برائی کا دیتا ہے۔ اور 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ارشاد فرمایا کہ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو یہ سارا قصور جو ہے شیاطین کا نہیں ہے، کچھ ہمارے اپنے نفس کا بھی قصور ہے، ہماری عادات کا بھی، ہماری جو اپنی ایک اٹھنا بیٹھنا ہے صبح شام شب و روز جو ہے اس کا بھی ہمارے اس کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں اس پہ ایک بات کیا کرتا ہوں اکثر کہ دیکھیں جی جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی شیطان نے کرا دیا ہے، شیطان نے کرا دیا، جبکہ یہ ایک حکم ہے اور بتایا کہ ہم نے دیکھا تو کبھی نہیں ہے، شیطان نے ہمیں کبھی پکڑا نہیں ہے۔
اب چونکہ وہی نبی، وہی رب، وہی مالک و خالق جو فرما رہا ہے کہ شیطان ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، وہی حبیب فرما رہے ہیں کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے۔ اب جب شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو تب ہم کیا کہیں گے اپنے رب کے ہاں کہ اب ہمیں کس چیز نے روکا تھا؟ بہانا بھی ختم ہو گیا، بہانا بھی ختم ہو گیا۔ ختم۔ تو اس لیے یہ اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ہم سوچیں گے تو ہمارے اندر ہمت بھی پیدا ہوگی، ہمارے اندر ہدایت کی طرف رغبت بھی پیدا ہوگی۔ تو یہ چیز ہے اصل کے اندر۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اس میں بڑا خوبصورت ایک بات مجھے یاد آئی، جس طرح حکم فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو جکڑ دیا۔ نفس کی صورت میں ہمارے پاس ایک ہمارا دشمن موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باخبر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نفس امارہ تمہیں ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ رہا مسئلہ کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے بڑی اچھا کام کر لیا، برائی کرتا ہے تو اس کو پھر بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے، جو ہماری اصلاح کے لیے ہے، فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ پہلے کی ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، فرمایا لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تمہیں مصیبت آئی ہے وہ کسی اور کی وجہ سے، وہ کسی کی وجہ سے نہیں، وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تمہیں مصیبت جو دی ہے تمہاری اپنی خطاؤں کی وجہ سے دی ہے اور ہر خطا پر ہی تمہیں سزا دی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ فرمایا ویعفو عن کثیر، فرمایا جو زیادہ تھی اس نے سب خطاؤں کو معاف کر دیا، کسی ایک پہ گرفت کی تاکہ وہ میری طرف لوٹ آئے۔ اس نے اپنی محبت کو، جس طرح آپ عام طور پر اپنے بچوں کو، اپنے تعلق داروں کو ہر فیسلٹیز دیتے ہیں، دیکھتے ہیں جب وہ فیسلٹیز کے اندر جاتے جاتے وہ آپ کو ہر سہولت پہ جب وہ عام طور پر آئے تو کیا ہوا؟ انہوں نے آپ کو ہی بھلا دیا، ان کو یاد نہیں رہا کہ اب انہوں نے مجھے پانی مانگا تھا، میں نے پانی پیش کرنا ہے، وہ پانی دینا ان کو یاد ہی نہیں رہا۔ تو پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہ اب اس کو ایک مرتبہ پانی کہا، ایک مرتبہ اس کو فلاں کام کہا، اس نے کام نہیں کیا ہے، اب تو یہ بھول گیا، پھر آپ آہستہ آہستہ نا جس کے ساتھ وہ سب سے زیادہ مگن ہوتا ہے وہ چیز آپ لے لیتے ہیں اس سے۔ کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو اس سے پیار نہیں ہوتا، محبت ہوتی ہے۔ اب وہ جو تعلق اور رشتہ ٹوٹ رہا تھا اس چیز کی وجہ سے، اس رشتے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ وہ چیز آپ نے لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے لیکن سب معاف کر دیے۔ اور دوسرے مقام پہ پھر بتایا کہ یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، جو تم کہتے ہو فلاں نے یہ کام کروا دیا، فلاں بڑا منحوس ہو گیا، یا فلاں کی وجہ سے میرے سے یہ کام ہو گیا۔ فرمایا نہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، فرمایا رمضان ہو غیر رمضان ہو، جب بھی تم سے کوئی نیکی ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، اسی کی وجہ سے تمہیں یہ نیکی میسر آئی۔ اگر تمہارے سے تم پر مصیبت آ جائے، یعنی یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان میں وہ روزے نہیں رکھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے اتنے، وہ وجہ کیا ہے کہ شیطان اس کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑا تھا نا، وہ جو اس کے اندر وہ خون تھا، اس کے اثرات تھے وہ برقرار تھے، وہ نحوست برقرار تھی، وہ نحوست اس کی کیا ہوا کہ رمضان تو آ گیا، منحوسیت ختم نہ ہوئی، نحوست ختم نہ ہوئی، اسی نحوست کی وجہ سے اس نے رمضان کو ہی گزار دیا۔ اور آپ جو ایک مسئلہ اور بات ذکر فرما رہے ہیں سحری کے حوالے سے، سحری دیکھیں جی بہتر یہ ہے کیونکہ یہ برکات بار بار نہیں ملتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو بہت پسند فرمایا، اس میں برکت جسمانی روحانی ہے، اس لیے سحری کرے۔ اور دوسرا ایک چیز ساتھ بھی ہے، دیکھیں ایک برکت ہے کہ رمضان شریف کا ایک ماحول ہوتا ہے، آدمی اٹھا ہوتا ہے، باقی مہینوں میں بھی اللہ ہمیں توفیق دے، لیکن زیادہ نہ صحیح سحری کی برکت سے بھی یہ فائدہ ہوگا کہ ہم 2 رکعت ہی پڑھ لیں، تہجد پڑھنے والے بن جائیں، یہ برکت فیض بھی ہمیں مل جائے گا۔ تو اس لیے سحری کرے، ہاں اگر نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں جس میں ہو سکتا ہے کہ کمزوری پیدا ہو، اللہ جو ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں، وہ تقوی کو اصل پسند فرماتا ہے، اصل چیز وہی ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ جب صوم وصال رکھے
اور صحابہ نے بھی روزے رکھے اسی طرح جیسے حضور رکھ رہے تھے، اور جب وہ چلا نہیں جاتا تھا، کمزور ہو گئے، تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ نہیں، مجھے دیکھ کر ایسا نہ کرو، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو اصل جو ہے اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ ہے تقویٰ، اور یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہو، یعنی سحری اس لیے افضل ہے کی جائے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی ایسی مجبوری اور کسی ایسی بات کی وجہ سے رات کو 12 بجے 1 بجے آیا اور اس وقت وہ کھا کے سو گیا، تو وہ پھر جو ہے وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس ثواب سے اور وہ جو روحانی اور جسمانی برکات ہیں ان سے محروم۔ ساری کی برکات سے بھی محروم ہو۔ ایک مسئلہ یہاں عرض کر دوں، اکثر اوقات دوستوں کے ذہن کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ میں سویا، سحری تو میں نے کی نہیں ہے، روزے کی نیت تو میں نے کی نہیں ہے، سویا رہا، صبح کی نماز کے ٹائم اٹھا، جب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، میرا تو روزہ نہ ہوا۔ تو یہ ہم اپنے سامعین سے یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ اگر انسان روزے کے ایام کے اندر سحری کرنے کے بغیر وہ سو گیا اور صبح اٹھا، اس کی رات کو بھی ارادہ تھا اور رمضان کا مہینہ بھی تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، اسی وقت اٹھتے ہی اس نے نیت کر لی ہے، تو یہ اس کا روزہ بالکل درست ہے اور اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اس روحانی سلسلے کو اور بھی روحانی بنانے کے لیے اپنے ایوان میں سے جناب محمد ناصر اسماعیل قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں پر منور فرمائیں۔ زمین آسمان میں مکان مقام، زمین آسمان میں مکان مقام، کوئی آپ سا نہیں ہے، نہیں ہے وہ سدرا کا راہی، حبیب الہی وہ سدرا کا راہی، حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے، نہیں ہے زمین آسمان میں مکان مقام، سبھی انبیاء جو بنتا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا جو بنتا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا وہ بندہ خدا نہیں ہے، نہیں ہے زمین آسمان میں مکان مقام، رہا عمر بھر جسے آسیوں کا
जवाब उस अता का कहीं भी मिला है नहीं है, नहीं है ज़मीं आसमां में मकान ला मकान में सभी दाइयों ने हलीमा से पूछा तेरे पास क्या है, तो बोली हलीमा इसे देख कर तुम बताओ कि ऐसा, इसे देख कर तुम बताओ कि ऐसा किसी को मिला है नहीं है, नहीं है ज़मीं आसमां में मकान ला मकान में। और दूसरी बात लिखते हैं कहाँ तक करे कोई तौसीफ उनकी, खुदा जब के करता है तारीफ उनकी, ज़हूरी किसी से नबी की सना का, ज़हूरी किसी से नबी की सना का, हुआ हक अदा है नहीं है, नहीं है वो सिदरा का राही हबीबे इलाही, कोई दूसरा है नहीं है, नहीं है। मोहम्मद अली ज़ोहरी बसरी साहब क्या खूब फरमाते हैं कि पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, वो हबीबे खुदा बन के आया। मैं अपने बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद मुजाहिद करामत अली उम्मती हैदरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो हमें रमज़ानुल मुबारक के सिलसिला में कोई कलाम सुनाए ताकि हमारे नाज़रीन के दिलों को मुनव्वर फरमाया जा सके। जी जाग फकीरा जाग बेला सरगीदा, खुले आए दरबार मोहम्मद अलविदा। क्या बात है। जाग फकीरा जाग बेला सरगीदा, खुले आए दरबार मोहम्मद अलविदा। मैं सदके जावा खुले आए दरबार मोहम्मद अलविदा। जाग फकीरा जाग हुन तू सोना नहीं, जाग फकीरा जाग हुन तू सोना नहीं, भाग फकीरा जाग हुन तू सोना नहीं, गुजरे वेला मुड़ के एते ओना नहीं। मैं सदके जावा गुजरे वेला मुड़ के ए ओना नहीं। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुले आए दरबार मोहम्मद अलविदा। जाग फकीरा जाग अल्लाह कहंदा है
فقیرا جاگ اللہ کہندا اے جاگ فقیرا جاگ اللہ کہندا اے جاگ فقیرا جاگ اللہ کہندا اے جاگن والا جو منگدا او ملدا اے جاگن والا جو منگدا او ملدا اے جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدہ کھلیا اے دربار محمد عربی دا جاگ فقیرا جاگ رب فرماوندا اے جاگ فقیرا جاگ رب فرماوندا اے جن نے پڑھیا کلمہ او جنتی جاندا اے جن نے پڑھیا کلمہ او جنتی جاندا اے جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدہ کھلیا اے دربار محمد عربی دا جناب یہ خوبصورت لمحے جانے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن وقت کے دامن میں وسعتیں بہت ہی کم ہیں ان آخری لمحات میں علامہ صاحب سے مفتی صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس طرح سے کچھ ہدایت فرمائے کہ ہم اپنا رمضان کیسے گزاریں. سامعین و ناظرین، بہترین اور خوبصورت لمحات کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں. ان بابرکت ساعتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمتوں اور اس کے کرم کے باشوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں. سب سے زیادہ جتنے بھی فرائض، واجبات اور نوافل آپ ادا کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ اس کے اندر نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کے ثواب کے متعلق 70 گنا تک اضافہ ہو جاتا ہے. یہ کریں. اور اس سے بڑھ کر جو اہم بات ہے، جو ہمارا اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق ہے اسے جوڑ لیں. اپنے رب کے در سے جو ہم دور چلے گئے تھے دوبارہ اسی کی طرف آ جائیں. اپنی تربیت کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں. یہ بابرکت مہینہ ہمیں اصلاح کا درس دیتا ہے. اگر اس مہینے کے اندر ہم نے اصلاح کر دی تو آنے والا پورا سال ہمارا نیکیوں کی برسات کے اندر گزر جائے گا. جی بالکل. اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم خوابوں کی دنیا سے ذرا نکلیں اور حقیقی زندگی کی طرف آئیں. اور رمضان شریف وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے خود آقا کائنات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. تو یہ دعا بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے. بعض بزرگان دین کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ رمضان شریف سے پہلے 5-6 مہینے پہلے سے وہ دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان شریف عطا فرما، رمضان شریف عطا فرما. رمضان شریف آتا، گزر جاتا، عبادات کرتے. اس کے بعد پھر اگلے جو مہینے بچتے تھے باقی، ان مہینوں میں یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ مولا اس رمضان کی عبادات کو قبول فرما، قبول فرما. تو یہ زندگی اس کو غنیمت سمجھیں، صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھیں، صحت و سلامتی کو غنیمت سمجھیں، اور ان عبادات کے جو چیزیں ہیں اور جو برکات ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں. اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی اور ایک دفعہ پھر آپ کی زندگی میں آپ کو یہ انعام عطا فرمایا. اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.